ڈائس پر تشریف فرما معزز شخصیات، حاضرین کرام، طلباء و طالبات، بہت سے میرے جانے پہچانے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جن کو میں مدت کے بعد دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یہ جو اس وقت کتاب کی رسم رونمائی ہوئی ہے، تو جیسا کہ حسان صاحب نے کہا کہ تقریباً 4 درجن کتابیں ہیں، یہ پہلی کتاب ہے جس کی رسم رونمائی ہوئی ہے۔ میں رونمائی کے بہت خلاف ہوں، آج تک کسی کتاب کی رسم اجرا نہیں ہوئی، یہ عاطف صاحب نے اس کی رسم رونمائی کرائی ہے آج، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کا انتساب کوثر عثمان صاحب کے نام کیا ہے، جو ان کی ادبی اور طبی اور علمی خدمات ہیں، اور یہاں جو معالجات کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو ابن سینا اکیڈمی کی طرف سے کتاب شائع کی گئی ہے ابن سینا پر، اور اس کا انتساب کوثر عثمان صاحب کے نام ہے۔ اسی مناسبت سے عاطف صاحب نے اس محفل میں اس کی رونمائی کرائی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، بہت اچھا لگا۔ دیکھیے، پہلے میں کچھ ابن سینا کے بارے میں کہہ دوں۔ رونمائی ہوئی ہے، ہم نے 1400 برس میں ابن سینا سے بڑا سائنٹسٹ، اس سے بڑا اسکالر، اس سے بڑا فلاسفر، اس سے بڑا فزیشین نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم نے علمی دنیا کو کوئی گفٹ دیا ہے تو ابن سینا کی شکل میں دیا ہے۔ ابن سینا وہ شخص ہے دنیا میں واحد جس نے یہ کلیم کیا ہے کہ 18 برس کی عمر کے بعد میری نالج میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہوا۔ ساری سائنس، ساری میڈیسن، ساری فلاسفی، سارا لٹریچر پر 18 برس۔ کہتا ہے ایک لفظ نہیں بڑھا، اس کے بعد میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اور ابن سینا وہ شخص ہے کہ 1000 سال میں کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ ابن سینا غائب رہا ہو۔ سارے اسکالرز غائب، اور ابن سینا ہر دور میں زندہ رہا، ہر صدی میں زندہ رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے فیشن تھا کہ ابن سینا پر کام کرو ورنہ لوگ ہم کو پڑھا لکھا نہیں سمجھیں گے، ابن سینا کا مطالعہ کرو ورنہ لوگ ہم کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ کوئی ماڈرن یورپین لینگویج ایسی نہیں ہے جس میں ابن سینا کو ٹرانسلیٹ نہ کیا گیا ہو۔ لیٹن، فرینچ، جرمن، اسپینش، ازبیک، رشین، پرشین، اردو، ہر لینگویج میں ابن سینا کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور آج بھی یہ مطالعے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کل اسرائیل کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے ابن سینا میں۔ ان کا خیال ہے کہ ابن سینا اسرائیلی تھا، یہودی تھا، چلیے کر لیجئے۔ اب وہ ابن سینا کی ساری کتابوں کو ہیبرو میں شائع کر رہے ہیں۔ میرے پاس ابھی ایک اسرائیلی اسکالر آیا، اس نے مجھ کو 15 سینچری کا قانون کا وہ ٹرانسلیشن دیا جو اس وقت شائع ہوا تھا، اس کو انہوں نے ریپرنٹ کیا ہے اضافات کے ساتھ۔ تو ابن سینا اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن ہمارے بڑے بڑے اساتذہ مجھ سے برا تو مانتے ہیں، اس کی مختلف فنون پر جو کتابیں ہیں ان کے بھی نام جانے دیجیے، طب پر جو کتابیں ہیں ان کے نام جانے دیجیے، تعدادی بتا دیجیے، نہیں معلوم۔ اتنا بڑا آدمی اور اس کے بارے میں ہمارے اساتذہ طلباء کی نالج بالکل نہ ہونے کے برابر۔ کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے، فزکس، کیمسٹری، آسٹرونومی، میتھمیٹکس، جیالوجی، جیوگرافی، فلاسفی، ہر سبجیکٹ پہ کام ہے اس کا، موسیقی، اور وہ سب لوگ اس پر مطالعہ کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں ابن سینا کے اوپر۔ طب میں ابن سینا کی جو کتابیں ہیں ان کے نام بھی نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے، تعداد بتائیں۔ غالب بونا ابن سینا کی، بیچارہ کیا اس کی حیثیت ہے ابن سینا کے آگے غالب کی؟ بی اے کے طالب علم سے معلوم کر لیجئے کہ غالب کا کیا ورک ہے، کیا کتاب ہے، کھٹ سے بتا دے گا، سب نام بتا دے گا۔ تو ایک تو یہ میں ابن سینا کے، یعنی صرف قانون کے اندر 10 لاکھ الفاظ ہیں، 10 لاکھ، اور ابن سینا کا کسی بھی تصنیف کے وقت کوئی کتاب اس کے پیش نظر نہیں ہوتی تھی، سب دماغ۔ اسٹوڈنٹ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، فزکس پہ کتاب لکھوا دیجیے، فزکس پہ لکھوا دی، میٹا فزکس پہ لکھوا دیے، میٹا فزکس پہ لکھوا دی،
کیمسٹری پہ لکھوا دی، میڈیسن پہ لکھوا دی. کسی بھی تصنیف کے وقت کوئی کتاب اس کے پیش نظر نہیں ہوتی تھی. بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، جنگلوں میں ہے، گورنمنٹ اس کی تلاش میں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ ڈکٹیشن دے رہا ہے، بول رہا ہے. اس کو جم کر کس کر بیٹھ کر کام کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ 57 برس کی عمر مر گیا. 57 بچے بنے رہتے ہیں آج کل، ریٹائرمنٹ 65 سال ہے، 10 برس باقی ہیں ابھی. 250 سے زیادہ کتابیں لکھ گیا 57 برس کی عمر میں، مختلف فنون پر. تو یہ تو میں نے ذرا سا آپ کو ابن سینا کے بارے میں بریف کیا کہ ابن سینا کتنا بڑا آدمی ہے. ہم کو اس کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعہ اپنا شعار بنائیے. میں طالبات سے خاص طور پر کہنا، جتنا ویل ریڈ ہوں گے اتنا ہی آپ اچھے اسکالر بنیں گے. دوسری بات یہ کہ یونانی طب کے بارے میں عام طور پر یہ تصور ہے کہ ہماری تاریخ یونان سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام یونانی طب رکھا گیا ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. سب اوریجنیٹڈ فرام گریس، ڈیولپڈ بائی عرب. ارے بھائی ایسا نہیں ہے. یونانی طب کی تاریخ شروع ہوتی ہے اولڈسٹ میڈیکل سویلائزیشن میسوپوٹامیا سے. یونانی طب کی تاریخ شروع ہوتی ہے اولڈسٹ میڈیکل سویلائزیشن ایجپٹ سے. یونانیوں پر کوئی وحی کے طور پر یونانی طب نازل نہیں ہو گئی. انہوں نے ان قدیم اقوام سے فائدہ اٹھایا، ان قدیم طبی تہذیبوں سے انہوں نے استفادہ کیا. لیکن چونکہ اس وقت صرف دوائیں، مفردات، مرکبات، امراض، مطالعہ اسی حد تک محدود تھا. یونانیوں نے اس کے نظریات قائم کیے، اس کے اصول، ضوابط، قواعد، کلیات وضع کیے. دوسرے یہ کہ عربوں تک یہ علم یونان کے ذریعے سے آیا، یونانیوں کے ذریعے سے آیا، مصریوں کے ذریعے سے نہیں آیا، عراقیوں کے ذریعے سے نہیں آیا. تو انہوں نے اس کو یونانی طب کہا. تو یونانی طب کی شروعات 5000 برس قبل مسیح سے ہوتی ہے. اپنی طب کی قدامت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. لوگ دعوے بہت کرتے ہیں لیکن ان دعووں کو یورپین ہسٹورین تسلیم نہیں کرتے. آپ جس کا بھی نام لیتے ہیں، جس طبیب کا، جس مصنف کا، جس کتاب کا، اس کی ڈیٹ ایگزیکٹ متعین ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں. پپائرس موجود ہیں، قدیم ترین مصری نوشتے، اور وہ سرجری کے اوپر بھی ہیں، میڈیسن کے اوپر بھی ہیں، حفظان صحت پر بھی ہیں، موجود ہیں، ریکارڈ پر ہیں. اس کے انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکے ہیں. تو ہماری طب کی تاریخ یونان سے نہیں شروع ہوتی. یونان سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 BC. تو ہم تو سب سے نئے ہیں بالکل گویا. جو روایتی طبیں ہیں وہ اپنی قدامت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور کر رہی ہیں، دعوے بھی کرتی ہیں. لیکن آپ کا دعویٰ تو اس قدر سچا ہے اور اس قدر پکا ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ہر جگہ ہمیشہ آپ یہ کہیے کہ یونانی طب کے نظریات ضرور یونان میں قائم ہوئے اور ان لوگوں نے اس کے اصول و کلیات وضع کیے، لیکن اس کی شروعات یونان سے نہیں ہوئی. یونانیوں نے ان دونوں طبی تہذیبوں سے فائدہ اٹھایا اور پھر اس کو ڈیولپ کیا، آگے بڑھایا. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنی بھی طبیں ہیں، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی کے علاوہ جو قدیم طبیں ہیں، مثلا آیورویدا، سدھا، چائنیز، کورین میڈیسن، تھائی میڈیسن، تبتین میڈیسن، جاپانیز میڈیسن، یہ سب لوکل ہیں، مقامی طبیں ہیں. اور اسی لیے یہاں جو تصنیفات کا سلسلہ ہے وہ صرف مقامی مصنفین کے ذریعے انجام پایا ہے. یہاں جو دوائیں ان طبوں میں استعمال کی گئی ہیں وہ سب مقامی ان ملکوں کی پیداوار ہیں، چائنا کی یا جاپان کی یا تبت کی یا تھائی لینڈ کی. لیکن یونانی طب گلوبل سسٹم آف میڈیسن، اس کا دائرہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے کہ عرب تک ہو یا ایران تک ہو یا ہندوستان تک ہو.
عراق قدیم سے اس کی شروعات ہو رہی ہے، مصر قدیم سے اس کی شروعات ہو رہی ہے، پھر یونانی آ گئے، اس کے بعد رومنس آ گئے، عرب آ گئے، نارتھ افریقہ کے کنٹریز آ گئے، پھر ایران اور ٹرکی اور سینٹرل ایشین کنٹریز، ہندوستان. تو ان سارے ملکوں کی پیداوار سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ان سارے ملکوں کے جو وزڈم اور ان کی ذہانت، اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. ہماری دواؤں میں جو بہت کنٹروورسی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ گریک سے ٹرانسلیشن ہوا سیریک میں، سیریک سے عربی میں، پرشین میں، پھر اردو میں. تو اب جو دوائیں یہاں نہیں پائی جاتی تھی ہندوستان میں، تو جو ملتی جلتی دوائیں تھیں، یا ملتے جلتے جو افعال و خواص تھے، یا ملتی جلتی جو اور باتیں تھیں، اس کی بنا پر ہمارے بزرگوں نے وہ نام رکھ دیا اس کا. اب کنٹروورسی تو ہونی ہے. جو دوائیں یہاں نہیں ملتی تھیں، نہیں اگتی تھیں، نہیں پائی جاتی تھیں، اور ان ملکوں میں پائی جاتی تھیں، ان کے ہم نے وہی نام رکھ دیے جو یہاں ملتی جلتی ہم کو نظر آئیں. تو اس لیے یونانی طب میں جو کنٹروورشل ایک صورتحال ہے، وہ دواؤں کے اندر جو ایک کنٹروورسی پائی جاتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے. چائنا میں نہیں ملے گی، آیورویدک میں نہیں ملے گی، جاپانیز میڈیسن میں نہیں ملے گی، کیونکہ مقامی پیداوار ہے، مقامی نام ہے. تو آپ کو اس پر فخر کرنے چاہیے کہ آپ کی طب گلوبل سسٹم ہے. دنیا کے کتنے ملک، کہاں اسپین یورپ میں ہے، آپ کو معلوم ہے اسپینش فزیشنز کی خدمات کسی طریقے سے بھی سنٹرل ایشیا اور ایران اور ٹرکی کے اطباء سے کم نہیں ہے. ایک گلیکسی ہے، کہکشاں ہے. ابن رشد، ابن زہر، ابو القاسم زہراوی، یہ سب یونانی طبیب ہیں جنہوں نے اسپین میں اور یورپ کی درسگاہوں کے جو طلباء، دیکھیے دو اسکول آف تھاٹ تھے. ایک مشرقی اسکول جس کا کیپٹل بغداد تھا، دوسرا یورپین اسکول جس کا کیپٹل قرطبہ تھا. تو ہندوستان میں جو کتابیں آئیں یونانی طب کی، وہ مشرقی اسکول سے آئیں، اور یورپ جو کتابیں آپ پہنچی طب یونانی کی، وہ مغربی اسکول سے، اسپین سے، فرانس سے، انگلینڈ سے، جرمنی سے جو طلباء پڑھنے گئے، وہ بغداد نہیں گئے، وہ اسپین گئے. اور اسی لیے اسپین کے اطباء کی کتابیں مشرقی اطباء کے مقابلے میں یورپ میں پہلی شائع ہوئیں. ابن سینا سے زیادہ شہرت ابن رشد کو حاصل ہوئی، محمد بن زکریا رازی سے زیادہ شہرت ابو القاسم زہراوی کو حاصل ہوئی، ابن زہر کو حاصل ہوئی. اور اسپین کی راہ سے یورپ میں طب یونانی کا تعارف ہوا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ 500 برس تک، 17ویں سینچری تک ابن سینا کا قانون یورپ میں پڑھایا جاتا رہا. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں تو بڑا خوش ہوا ڈاکٹر صاحب کی اس تقریر سے، لیکچر سے. یہی لیکچر اگر یونانی طبیب دے، آپ کے حلق سے نہیں اترے گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن وہی لیکچر ایک ڈاکٹر دے اگر، تو آپ کو بہت اپریشیٹ کریں گے، اس کو بہت سمجھ میں آئے گا. دیکھیے یونانی طب کی جن لوگوں نے یہ فن قائم کیا، تو اس فن کی جو اصل بنیاد ہے وہ نیچر ہے. اطباء نے فطرت کا مطالعہ کیا، نیچر کا مشاہدہ کیا، اور جیسے جیسے انسان نیچر سے دور ہوتا گیا، بیماریوں نے اس کو گھیرا، اور ہر قسم کی مصیبتیں، ہر قسم کی پریشانیاں بشمول امراض انسان کو لاحق ہوئے. تو طب یونانی کی سب سے بڑی خصوصیت، اس کا سب سے بڑا امتیاز فطرت سے اس کی قربت ہے. طب یونانی میں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ایلوپیتھی میں، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، ایلوپیتھی میں جو ٹارگیٹ ہوتا ہے، نشانہ ہوتا ہے، وہ مرض ہوتا ہے. طب یونانی میں جو نشانہ ہوتا ہے وہ مریض ہوتا ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس مرض کا علاج کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسرے امراض اور نہ پیدا ہو جائیں.
ہماری ساری توجہ محض ایک مرض پر مرکوز نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک لفظ ہولسٹک. ہمارے ایک کانفرنس ہوئی, مجھے طبیعت میں شوخی بھی بہت ہے تو میں ذرا تفریح بھی لیتا ہوں لوگوں سے. تو جو صاحب اس کے آرگنائزر تھے ہولسٹک کانفرنس, میں کہ بھائی اس کو ہم اپنے زبان میں کیا کہیں گے؟ بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں ہولسٹک ہولسٹک, دھوم مچا رکھی ہے ہم نے ہولسٹک. اس کو ہم کیا, ہمارے یہاں سے یہ لفظ وہاں گیا ہوگا, خلط ہمارے ہاں ہے, اس سے ہیومرس بنا لیا گیا, ترجمہ ہو گیا. مزاج ہمارا لفظ ہے, اس کا ٹیمپرمنٹ کیا گیا. تو یہ کون سا لفظ ہے جو ہولسٹک کے طور پر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں بتا سکے. واقعی میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, بہت رنج ہوا مجھے. اور پھر مجھے پوائنٹ ہاتھ آیا, میں نے بہت لوگوں سے پوچھا, سینئر لوگوں سے, کہ یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ ہر وقت رٹ لگائے رہتے ہیں, یونائٹڈ کے امتیاز, ہولسٹک اپروچ, ہولسٹک کنسیپٹ, یہ ہولسٹک ہے کیا چیز؟ نہیں بتایا. ہولسٹک کا مطلب ہے نظریہ کلیت. تو طب یونانی ہر چیز کا مطالعہ فطری طور پر کلی روشنی میں کرتی ہے. انسانی بدن کو ہم الگ الگ اکائیوں میں بانٹ کر مطالعہ نہیں کرتے, ایک سمجھتے ہیں. ہم ادویہ کا مطالعہ مجموعی طور پر کرتے ہیں, اس کا الگ الگ الکلائڈس میں بانٹ کر اس کی اسٹڈی نہیں کرتے, مجموعی طور پر. انسان کا مطالعہ مجموعی طور پر, کلی طور پر. دوا کا مطالعہ کلی طور پر, امراض کا مطالعہ کلی طور پر. تو ہولسٹک کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانی جسم کو, دوا کو, مرض کو الگ الگ اس میں بانٹنے کے بجائے ایک مجموعے کی شکل میں دیکھتے ہیں. جسم کے مختلف اعضاء مختلف بیماریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مشارکت کرتے ہیں. پیر میں کانٹا چبھ جائے, پورا جسم متاثر ہوتا ہے. کوئی ذرا سی بیماری ہو جائے, نیند غائب ہے, ہاضمہ خراب ہو گیا ہے, تو پورا جسم شرکت کرتا ہے. اور طب یونانی نے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا. اب جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بات کو وضاحت کے ساتھ کہا, سائیڈ ایفیکٹس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک دوا میں 7 الکلائڈس پائے جا رہے ہیں, 5 الکلائڈس پائے جا رہے ہیں, تو آپ نے جو ایکٹیو پرنسپل تھا اس کو نکال لیا, وہ باقی کو یہ سمجھ کے کہ ان کا کوئی فیل نہیں ہے, ان ایکٹیو ہیں, چھوڑو ان کو, ہٹاؤ. لیکن وہ جو باقی اجزاء تھے, جو باقی الکلائڈس تھے, وہ اس کا اعتدال اس میں پیدا کر رہے تھے, توازن پیدا کر رہے تھے, بیلنس اس میں قائم رکھ رہے تھے. اب جب آپ نے اس کو توڑ دیا, مختلف الکلائڈس میں تقسیم کر دیا, تو بیلنس جاتا رہا. ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے ایک بات بتائی. پہلے زمانے میں اگر ایک شہر میں 10 ڈاکٹر تھے, آج 1000 ڈاکٹر ہیں. 5 ہاسپٹل تھے, آج 50 ہاسپٹل ہیں. یہ تو طریقہ علاج کی ناکامی ہے, تو ناکامی کی بات ہے. آبادی کے تناسب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ کتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. جیسے یونانی میں ایک چیز کہی گئی ہے, ہم ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ بدن میں صرف 2 حالتیں نہیں ہوتی, صحت یا مرض, ایک تیسری حالت بھی ہوتی ہے. یونانی طب اس کی قائل ہے. تو آج کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو اپنے بارے میں یہ کہہ سکے کہ میں مکمل طور پر صحت مند ہوں. ہر شخص کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا ہے. تو یہ تو صاحب اچھی بات نہیں ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, طبی نقطہ نظر سے. یہ تو طریقہ علاج کی ناکامی ہے. طریقہ علاج کی تو کامیابی یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایلوپیتھی نے بہت سی بیماریوں پر قابو پایا ہے. اپیلیگ اور یہ سب چیزیں اس قدر عام تھیں, چیچا کی جس میں سینکڑوں لوگ مر جایا کرتے تھے, آبادی کی آبادیاں, کوئی شک نہیں ہے اس میں کنٹرول کیا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی سسٹم ساری بیماریوں کے علاج کرنے میں اکیلے کر سکے, کہ ہم ساری بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں, اور یونائٹڈ میں اس کا علاج نہیں ہے, اس کا علاج نہیں ہے, اس کا نہیں ہے. ارے بھائی وہ تو ہر سسٹم میں نہیں ہے.
کوئی سسٹم ہی کلیم نہیں کرتا کہ ہمارے ذریعے سے ساری بیماریاں شفا یاب ہو جاتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اگر یونانی طب کے ذریعے سے ہم بہت سی بیماریوں پر قابو پاتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں, تو یونانی طب انسانیت کے لحاظ سے اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے. اگر اول تو بہت سی بیماریوں کا ہم یونانی کے ذریعے کامیاب علاج کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں صرف اگر صرف ایک بیماری کا بھی ہم کامیاب علاج کریں تو انسانیت کے لیے یونانی طب کو زندہ رہنا چاہیے. اور دیکھیے اجمل خان پر ہے, میں آج کو بتاؤں ایک بات. اجمل خان خاندانی شریفی کے بڑے اہم فرد, بڑے عالی نسب, عالی خاندان, ان کے ہاں صدیوں سے طب کا سلسلہ جاری تھا. تو میں اجمل خان کی شخصیت میں ان کے معالجانہ کمال, ان کی حذاقت, ان کا خاندانی شرف مجد سب سے, اور ان کی اپنی تصنیفات اور ان کی دوسری خوبیوں میں سب سے زیادہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر ہندوستان میں اجمل خان کی شخصیت نہ ہوتی تو اس طب کا وہ حشر ہوتا جو سینٹرل ایشیا میں اور ایران اور ترکی اور سارے عرب ملکوں میں ہوا. وہ حشر ہوتا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس میں ہمارے علماء کا اور آیورویدک کے ماہرین کا بڑا رول رہا, اور وہ ان سب نے اجمل خان کی قیادت میں کام کیا ہے. انگریزوں نے بڑی آسانی کے ساتھ سینٹرل ایشیا سے, سینٹرل ایشیا سب سے بڑا مرکز تھا, مگر وہ بیچارے غریب ہیں تو وہ اپنے آپ کو سامنے نہیں لا پائے, اور عرب ملک اور ایران بہت آگے بڑھ گیا. جن اطباء کو آپ عرب یا ایرانی سمجھتے ہیں وہ سب سینٹرل ایشیا کے ہیں. میں تو صاحب بعض وقت حیرت میں رہتا ہوں کہ اتنا سا ملک دنیا کے نقشے میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی انڈیا کے آگے یا اور ملکوں کے آگے. کیا لگ رہا ہے بیچارہ, لیکن عجیب و غریب ملک ہے. میں تو 7 دفعہ گیا ہوں وہاں. وہ ایسا ملک ہے کہ تفسیر میں آئی ہے, سب سے بڑی تفسیر کشاف زمخشری کی سینٹرل ایشیا کا. حدیث میں آئی ہے سیاہ ستہ, 6 صحیح ترین کتابیں 3 ان کے حصے میں, اور باقی پوری دنیا, بخاری, ترمذی, نسائی سب وہیں کے. میڈیسن میں آئی ہے, سائنس میں آئی ہے, ابن سینا, فارابی, البیرونی, اور نفیس بن عوض, نجیب الدین سمرقندی, سب وہیں کے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیوں میں نے اس کا نام لے دیا, میں نے سینٹرل ایشیا پہ کیوں آ گیا میں ایک دم. ہاں, اجمل خان. تو ان سارے ملکوں میں جہاں طب یونانی اس قدر مقبول تھی, پاپولر تھی, وہاں انگریزوں نے کمال دانشمندی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا. وہاں کے اطباء, وہاں کے علماء کی مزاحمت صرف مذہب کی حد تک رہی, اور مذہب کو بچاؤ. لیکن ہندوستان کے علماء اور یہاں کے دانشور اور یہاں کے اسکالرس کی توجہ ہر چیز کی طرف رہی. کیا لباس اور کیا ذہن اور کیا علوم و فنون, ہر چیز کو بچانے کی کوشش کی. یہ ہندوستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, یہ ہندوستان کا بہت بڑا وصف ہے, اور اس میں غیر مسلموں نے پورا رول ادا کیا. آپ چلے جائیے مصر, کوئی مقامی لباس نہیں ہے. اب چلے جائیے عراق, سیریا, جارڈن, سینٹرل ایشین کنٹریز, کوئی نہیں. پورے آداب بدل گئے, طور طریق بدل گئے. یہاں کوئی قدیم علم و ہنر وہاں باقی نہیں رہا. ہندوستان میں سب موجود ہے. 5000 برس کی بھی ہمارے یہاں اگر ہندوستان کی کوئی ٹریڈیشن ہے, کوئی روایت قائم ہے اپنی جگہ پر. ڈانس میں دیکھ لیجیے, میوزک میں دیکھ لیجیے, کتھک کلی, بھرت ناٹیم سب موجود ہیں. لباس کو دیکھ لیجیے, ساری دنیا کا اولڈسٹ لباس ہے. اسٹون پیریڈ کی یادگار, جب آدمی غاروں میں پتھروں میں رہتا تھا, اس کو سینہ نہیں آتا تھا, اٹھایا پتے لپیٹ لیا, آگے چل کے کپڑا لپیٹ لیا.
یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے کہ 10,000 برس پہلے کا لباس زندہ شکل میں موجود ہے، ماڈرن شکل میں موجود ہے. تو ہندوستان کے مدبرین نے، ہمارے یہاں کے لیڈرز نے اور قائدین نے ہر چیز کی حفاظت کی، ہر ٹریڈیشن، میڈیسن کی بھی حفاظت کی. اور اجمل خان جیسی شخصیت سامنے آ گیا. ورنہ برٹش گورنمنٹ نے 1906 سے کوشش شروع کر دی تھی کہ جس طرح انہوں نے وہاں داؤں کھیلا اور وہاں سے وہ جو قدیم طبی تھی ان کو صفایا ہو گیا، یہاں بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گا. ایکٹ بنایا بمبئی گورنمنٹ نے 1910 میں کہ یونانی طب پر اور آیورویدک پر پابندی عائد کی جائے. اسمبلی میں ایکٹ کھڑے ہو گئے. انہوں نے آل انڈیا آیورویدک لفظ پہلے رکھا، آیورویدک اینڈ یونانی طبی کانفرنس، اور لڑائی لڑی پوری مضبوطی طاقت سے. ہمارے انڈین نیشنل کانگریس کے قائدین نے بھی ساتھ دیا، علماء نے بھی ساتھ دیا. اور ناگپور سیشن میں 1921 میں کانگریس نے ریزولوشن منظور کیا کہ اگر ہم ہندوستان آزاد ہوا تو ہم ان دیسی طبوں کو ترقی دیں گے، ہم پابند ہیں ترقی دینے کے. یہ اجمل خان کی قیادت میں ممکن ہو سکا. انہوں نے دلی میں طبیہ کالج بنایا. کوئی آیورویدک کا کالج نہیں تھا اس وقت تک پورے ملک میں. انہوں نے آیورویدک یونانی طبی کالج، آیورویدک کے نام پہلے، الگ الگ بالکل ڈپارٹمنٹ، یہ آیورویدک یہ یونانی سیم بالکل. تو میں حکیم اجمل خان صاحب کی شخصیت میں، ان کے مطالعے میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دیتا ہوں کہ انہوں نے ان دیسی طبوں کے حقوق کے لیے، کے تحفظ کے لیے جو کوششیں انجام دی ہیں وہ بہت بڑا کمال ہے ان کا. اجمل خان اتنے بڑے شخص تھے، آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. پوری دلی ان کی تھی. اگر دلی میں انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہو رہا ہے، اجمل خان صدر اجلاس. آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے، اجمل خان صدر اجلاس. جمعیت علماء ہند کا اجلاس، اجمل خان صدر اجلاس. مجلس احرار کا اجلاس، اجمل خان صدر اجلاس. خاکسار موومنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اجمل خان صدر اجلاس. یہاں تک کہ آل انڈیا ہندو مہاسبھا کا اجلاس ہو رہا ہے، اجمل خان صدارت کر رہے ہیں. یعنی اس کے آڈینس میں بھی کوئی مسلمان نہیں ہوگا مگر یہ صدر بنے بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، وہ خطبہ دے رہے ہیں صدارتی. سوامی شردھانند کو جامع مسجد کے اندر نہیں، جامع مسجد کے ممبر پر بٹھوا کے تقریر کرا دی. وہ دلی والے کچھ نہیں کہہ سکے، کچھ نہیں کر سکے. دلی تو ان کی تھی. سر سید دلی میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. امام جامع مسجد مخالف، امام مسجد فتح پری مخالف، اور علماء مخالف. مگر حاجی قبول حکیم عبد المجید خان اور اجمل خان سر سید کے فیور میں. کیا مجال ہے دلی والوں کی مخالفت کر لیں؟ اور سر سید کے جتنے کامیاب جلسے دلی میں ہوئے سب ان کی وجہ سے ہوئے. موتی لال نہرو نے کہا تھا اجمل خان کے بارے میں کہ یہ بے تاج کا بادشاہ ہے دلی کا. دلی میں کوئی جلسہ، کوئی فنکشن آپ ان کے بغیر نہیں کر سکتے، پوری دلی ان کی ہے. کو لارڈ ہارڈنگ نے کہا تھا کہ یہ شخص میگنیٹ آف انڈیا ہے. ہر وقت ذاکر صاحب نے لکھا ہے کہ میں جامعہ ملیہ اجمل خان نے قائم کی. اب آج کل ایک وہاں اصطلاح استعمال ہو رہی ہے بانیان جامعہ. ارے بھائی کہاں کے بانیان؟ اجمل خان نے قائم کیا ہے. وہاں میں نے مرشید صاحب سے کہا جب وائس چانسلر تھے، میں نے کہا آپ تو ہسٹری کے آدمی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے سب. مصلحت کے طور پر ذاکر صاحب 1920 میں جرمنی پڑھنے گئے، 1925 میں جرمنی سے واپس آئے، جبکہ جامعہ قائم ہوئے 5 سال ہو چکے تھے. وہ کہاں سے بانی ہو جائیں گے؟ ذاکر صاحب 1925، اب ان کا نام بھی بانیان جامعہ میں. مجیب صاحب بھائی کیا مطلب؟ یہ سب تو 5-5 7-7 سال جامعہ کے قیام کے 5-5 7 سال کے بعد آئے ہیں. واحد اگر بانی ہے صحیح معنوں میں اجمل خان ہے. اور 5 سال تک جامعہ علی گڑھ میں رہی. اجمل خان بار بار آتے تھے. جامعہ کا پورا خرچہ اسٹاف کی سیلری سے لے کر کے سارے اخراجات، سارے ریکرنگ ایکسپینڈیچر سب اجمل خان اپنی جیب سے ادا کرتے تھے. اور ان کو بار بار آنے میں دقت ہوتی تھی دلی سے علی گڑھ، تو یہ جامعہ کو دلی لے آئے.
اور قرول باغ میں جو ان کی عمارتیں تھیں وہاں جامعہ قائم رہی 1947 تک. تو ذاکر صاحب نے لکھا ہے، ذاکر صاحب وہاں کے وہ ہو گئے تھے پرنسپل، تو ذاکر صاحب نے لکھا ہے کہ میں قرول باغ سے چل کر بلی ماران تک روزانہ آتا تھا، میرے پاس 4 آنے نہیں ہوتے تھے کہ میں تاکہ میں شیئر کر سکوں. اور وہاں ایک دربار لگا ہوا ہے، ہجوم عاشقہ ہیں، 20 انجمنوں کے لوگ مختلف شہروں کے وہاں موجود ہیں اجمل خان کے تعاون کے لیے، ان کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے. تو میں کونے میں بیٹھا رہتا تھا اور مجھ کو باریابی کا موقع نہیں ملتا تھا. آخر میں ایک واقعہ خالی سنا رہا ہوں ورنہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ذاکر صاحب نے کہا کہ 3 مہینے سے جامعہ کے اسٹاف کو تنخواہ نہیں ملی ہے. اجمل خان کے پاس روپے نہیں تھے. قاضی عبدالغفار بہت مشہور شخصیت ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ اس زمانے میں اجمل خان کے سیکریٹری تھے. قاضی عبدالغفار کو اجمل خان نے اپنی الماس کی ہیرے کی قیمتی انگوٹھی دے دی کہ بھائی اس کو فروخت کر کے جامعہ کے اسٹاف کو تنخواہ دے جائے. یہ دلی کے بازار میں گئے، صراف بازار میں، اس کی مناسب قیمت ان کے خیال میں نہیں لگی. بتایا کہ صاحب قیمت مناسب نہیں مل رہی ہے، تو اگر آپ فرمائے تو میں آگرے چلے جاؤں. آگرہ کا صرافہ بازار بہت بڑا ہے. یہ آگرہ گئے، وہاں بھی ان کو مناسب قیمت نہیں ملی. تو ذاکر صاحب نے کہا، اجمل خان نے کہا بھائی جو ہو اس کو بیچ کے. خیر انہوں نے آ کے کہا کہ صاحب یہ میں نے فروخت کر دی ہے اور یہ روپے ہیں. انہوں نے فوراً جامعہ کے اسٹاف کو تنخواہیں اس روپے سے ادا کرا دی. 6-7 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک بڑی ریاست سے بلاوا آ گیا. اجمل خان کی روزانہ کی فیس 1000 روپیہ تھی. 1000 اس زمانے میں 100 برس پہلے، جبکہ تنخواہ 2 روپے اور 5 روپے ہوتی تھی. 1000 روپے یومیہ ان کا اور 300 روپے ان کے اسٹاف کے، جو ان کا سیکریٹری اور دواساز اور ان کا اسٹاف کا آدمی ہوتا تھا. 300 روپے اس کے اور 1000 روپے ان کے. 1300 روپے روز کے اوپر اجمل خان جاتے تھے. خیر صاحب وہ علاوہ آ گیا. تو ان کا قاعدہ یہ تھا کہ بڑی ریاستوں میں جیسے بڑودہ ہے، جے پور ہے، گوالیر ہے، تو وہاں 7 دن سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے کہ بھئی ریاست پر بار پڑے گا. اس زمانے میں بھئی 1300 روپے بہت تھے اس زمانے میں. اور چھوٹی ریاستوں میں رہتے تھے صرف 3 دن. اگر وہ اسٹیٹ کا رولر ان کو روک بھی رہا ہے تو نہیں رکتے تھے 3 دن سے زیادہ. تو اب ان کو وہاں سے 7 دن رہے، 7000 روپے ملے. تو آ کے کہنے لگے بھائی اگر یہی بلاوا پہلے آ جاتا تو ہم کو اپنی انگوٹھی بیچنی نہ پڑتی. کچھ کوڑھے افسوس ظاہر کیا. تو قاضی عبدالغفار نے کہا یہ جو ابھی آج صبح ہم لوگ گئے تھے اقتدار فاروقی، ان کے والد بھی اس وقت سیکریٹری تھے اجمل خان کے، مولانا ابرار حسین فاروقی. انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ. تو اجمل خان نے کہا بھائی اگر یہ انگوٹھی ہم کو بیچنی نہ پڑتی، بڑی قیمتی انگوٹھی تھی ہمارے خاندان کی اور بہت اونے پونے بیچنا پڑا. تو انہوں نے کہا صاحب میں نے بیچی نہیں ہے، میں گروی رکھی ہے. ارے تو اتنا عقل مند کہاں سے ہو گیا؟ اجمل خان نے کہا کہ تجھے اتنی عقل کہاں سے آ گئی؟ ان کا صاحب میں نے بیچی نہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ بہت قیمتی ہے اور کچھ دن کے بعد آپ کا پیسے آ جائیں گے. خیر بہت خوش ہوئے، بڑی ان کو شاباشی دی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اجمل خان کی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ان کا اتنا ریکگنیشن تھا باہر. میں جب دمشق گیا تو پورے عرب ممالک کی سب سے بڑی علمی اکیڈمی، علمی ادارہ دمشق میں ہے. المجمع العلمی دمشقی اس کا نام ہے. خیر جب ان کو معلوم ہوا، ڈائریکٹر کو میں ملا، شہام تھے اس زمانے میں، تو میں نے بتایا کہ میں علی گڑھ سے آیا ہوں اور طب یونانی سے تعلق ہے. اچھل پڑے، کھڑے ہو گئے. کہہ لیں گے آپ کو معلوم ہے ہندوستان سے ہماری اس مجموع علمی کے جو پہلے ممبر بنے ہیں، جن کو ہم نے رکن بنایا، بڑے اعزاز کی بات ہے وہاں کی رکنیت دینا، ممبرشپ کسی کو وہ عطا کریں، اس کو ریکگنائز کریں، تو پہلے اجمل خان ہیں. مجھے بھی نہیں معلوم تھا. انہوں نے کہا کہ المجمع العلمی دمشق کی پہلی رکنیت اجمل خان صاحب کو دی گئی ہے 1925 میں. اور کہہ لیں گے آپ کے، پھر مجھ سے جب ان کو معلوم ہوا یہ علی گڑھ کا بھی ہے اور یونانی کا تو ہے ہی، کہہ لیں گے دوسری آپ ہم نے عبدالعزیز میمن صاحب کو دی، وہ آپ کے علی گڑھ کے تھے. میمن صاحب اتنی بڑی شخصیت تھے کہ لوگ فخر کرتے ہیں ان کے جو
طالب علم ہیں جن کی عمریں 80 برس کی ہو رہی ہیں، 85 برس کی، کہ ہم کو میمن صاحب کی شاگردی کا موقع ملا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ دوسری ممبرشپ ہمارے یہاں سے جو کسی ہندوستانی کو عطا کی گئی ہے وہ میمن صاحب، وہ بھی آپ کے علی گڑھ کے. تیسرے مولانا علی میاں صاحب، اور چوتھے پروفیسر مختار الدین احمد. کل 4 انڈینس کو المجمع العلمی دمشق نے ریکگنائز کیا ہے. اجمل خان پہلے نمبر. میرے پاس کچھ فوٹوگرافس ہیں، کبھی آپ لوگ جیسے ذکر ہوا ابن سینا اکیڈمی کا تو آپ آئیے. ہم نے اس اکیڈمی میں ایک لائبریری بنائی ہے جس میں 35,000 کتابیں ہیں، 1200 سے زیادہ مخطوطات ہیں، مینuscripts 500 برس پہلے کے، 600 برس پہلے کے. بعض تو یونیک ہیں اور نیشنل ہیریٹیج میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں، ہم نے ابھی کارروائی نہیں کی ہے. اور 17,000 جرنلس ہیں، مجلات، رسائل 19 سینچری کے 1870-72 سے لے کے. تو اور 4 میوزیم بنائے ہیں، ایک ہیریٹیج اینڈ کلچر، دوسرا ہسٹری آف میڈیسن اینڈ سائنسز جو میڈیول پیریڈ کی سائنس اور میڈیسن ہے، اور تیسرا نیچرل سائنس، اور چوتھا اسلامک آرٹ. اور اس سب کو بنانے کا مقصد وراثت کی حفاظت اور آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا، کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، تم سنبھالو اپنی وراثت کو. زندہ قومیں اپنی وراثت پر فخر کرتی ہیں. مجھ سے اکثر ہندوستان کے غیر مسلم دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ اس میں صحیح بتائیے کہ دنیا کے ہر ملک، ہر قوم کے لوگوں کو اپنی وراثت سے دلچسپی ہوتی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کو نہیں ہے. بہت سے ہندو دوست مجھ سے پوچھتے ہیں، آتے ہیں، کیا وجہ ہے صاحب؟ میں کہا وجہ بہت ظاہر ہے، بہت آبویس. دیکھیے ایسا ہے کہ چاہے کوئی خاندان ہو یا کوئی قوم ہو یا ملک ہو، پہلے آتی ہے ایجوکیشن، پھر منی، اور پھر سویلائزیشن. اور سویلائزیشن تک پہنچنے میں 150 برس لگتے ہیں. 150 برس کا مطلب 6 جنریشن، باپ بیٹی یا باپ بیٹے میں گیپ مانا گیا ہے، وہ 25-30 سال کا مانا گیا ہے. تو جب 6 نسلیں پڑھی لکھی اور 6 نسلیں دولت مند پیسے والی گزرتی ہیں، تب آدمی سویلائزیشن کے اسٹیج یا تہذیب کے مرتبے تک پہنچتا ہے. اب 80% سے زیادہ ہمارے یہاں فرسٹ جنریشن ہے، زیادہ سے زیادہ سیکنڈ جنریشن ہے. خود ہی پڑھنا لکھنا شروع کیا، پیسے کمانے شروع کیے، زیادہ باپ کچھ پڑھ لکھے تھے، پیسے کما لیے تھے. دادا کے بارے پوچھیے، سناٹا. تو ہمارے یہاں جو بھی تعلیم آئی ہے، جتنی آئی ہے، جو بھی پیسہ آیا ہے، جتنا آیا ہے، وہ 70 برس کے اندر کا ہے. ابھی ہم سویلائزیشن سے 80 برس دور ہیں، 80 برس. اور یہ ہمارے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے. یورپ ہو، امریکہ ہو، عرب ملک ہو، کوئی دنیا کا ملک ہو، کوئی قوم ہو، یہ سب ایم اے، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، یہ وہ سب ڈگری ہولڈرس ہیں. ایجوکیشن تو نور ہے. کسی کے سینے میں اگر علم ہے تو اس کا تو اظہار ہونا چاہیے، گفتگو سے، تحریر سے، تقریر سے، اوور آل اس کی پرسنالٹی سے، اس کے ایٹیچیوڈ سے. ادھر دیکھیے، میں ٹیچر رہا ہوں تو ذرا آڈینس کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، بہت برا لگتا ہے مجھے. ٹیچر ہوں نا بیسیکلی، تو ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے. کیا کہہ رہا تھا، بھول جاتا ہوں، بڑھاپے کا تو خیر ہے. ہاں، تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہوا ہے. یورپ کے ساتھ یہی، امریکہ کے ساتھ یہی. کوئی خاندان ہو، کوئی ملک ہو، آپ بیج بوتے ہیں، ایک دم پھوٹ جاتا ہے، ایک دم پھل آ جاتے ہیں. بیج پھوٹتا ہے، پودا بنتا ہے، تناور، پھول، تب جا کے پھل آتے. وہی معاملہ انسان کا ہے. یہ تھوڑی کہ ہم نے ایم اے، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس، ایم ڈی کر لیا، سب کوالٹیز آ جائیں گی، سارا بڑپن آ جائے گا، سارے اعلیٰ انسانی اوصاف آ جائیں گے. کیسے آ جائیں گے؟ وہ تو آتے آتے آئیں گے. تو میرا جو مقصد ہے ابن سینا اکیڈمی کو بنانے کا، وہ یہی ہے کہ اپنی وراثت کو بچائیں. اور یونانی طب اس کا ایک حصہ ہے، ہماری وراثت کا قیمتی حصہ ہے. اس کو ہم کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے. اور زندہ قومیں، دنیا، آپ یورپ جائیے، میں تو 44 ٹائمز انڈیا سے باہر گیا ہوں، باہر جائیے 20-20 ہزار کی آبادی کے ٹاؤنس اور میوزیم موجود ہیں. ارے بھائی یہاں کہاں سے آ گیا میوزیم؟
म्यूनसिपलिटी बना दिया, गवर्नमेंट नहीं साहब, एक आदमी ने अपना सामान रखा, दूसरे लोगों ने ला के रख दिया, तो उस कस्बे की, टाउन की जो विरासत है वो वहाँ महफूज हो गई। बड़े शहरों में जाइए, हर 50-60 फरलांग के बाद एक म्यूज़ियम मौजूद है। तो लोग इसका बड़ा एहतमाम करते हैं कि अपनी विरासत को बचाएं और आने वाली नस्लों को मुंतकिल करके जाएं। हम अभी तालीम की हद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तालीम आएगी तो पैसा आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी तो तहजीब आएगी, पहले ही स्टेज से नहीं। कितनी कमी है हमारे अंदर तालीम में। मैं कल भी अर्ज़ कर रहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है हमारे लिए सियासत ये वो तालीम, किसी किस्म की भी तालीम हो। तालीम इंसान में जौहर पैदा करती है, क्वालिटीज़ पैदा करती है, शख्सियत में हुस्न पैदा करती है। और मैं तो हैरान हूँ, कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि जज़ीरतुल अरब दुनिया का ऐसा मुल्क था कि जहाँ इल्म की कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई रवायत नहीं, कोई मुसन्निफ नहीं, कोई स्कॉलर नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई तबीब नहीं। और उसकी पड़ोसी कौमें 5-5 हज़ार बरस पहले की ट्रेडिशन, इराक़, मिस्र, शाम, हिंदुस्तान, चाइना, ज़माने कदीम से सिलसिला चला आ रहा है। और ये ऐसा मुल्क था कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक पढ़ा लिखा नहीं, किसी का नाम नहीं ले सकते हम। हुरूफ आशना हुजूर के ज़माने में चंद, अगर किसी और मुल्क में पैदा होते तो आप कह सकते थे उससे लिखवा लिया कुरान। ये खुद जिंदा मुअज्जा है एक ऐसे मुल्क में, और उस मुल्क में इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, 200 बरस नहीं गुजरे हैं इस्लाम को आए हुए कि अल फरगानी जैसा साइंटिस्ट पैदा कर दिया। यूनेस्को ने अभी उसने अपील की, पूरी दुनिया के अंदर इसका डे मनाया गया, 1200 साल जश्न मनाया गया। 200 बरस हुए तो सिर्फ इस्लाम को आए हुए। मैं कल भी अर्ज कर रहा था, इब्नुल हैसम जब अमेरिका चांद पे गया तो उसने चांद के एक हिस्से का नाम इब्नुल हैसम के नाम पर रखा। कितने मुसलमानों को ये बात मालूम है? साइंटिस्ट को, पढ़े लिखे लोगों को तक को नहीं मालूम, बेचारे अवाम को तो छोड़िए। कितना बड़ा रिकॉग्निशन है। बहुत बड़ा तबीब था, बहुत बड़ा तबीब, ऑप्टिक्स का, इल्म तबीयत का माहिर और तिब का माहिर, कितनी किताबें हैं उसकी। तो हम चूँकि पढ़ते नहीं हैं, अपने बड़ों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, तो इंसान फ़ख्र करता है अपने बुज़ुर्गों के ऊपर, अपने मशाहिर पर। और फ़ख्र जब करेंगे जब आपको उनके बारे में मालूम होगा, उनको आप पढ़ेंगे। यूनानी तिब में इतना लिटरेचर है, इतना लिटरेचर है, एक एक शख्स ने 100 150 किताबें लिखी 1000 बरस पहले। हमारे बुजुर्ग बाज़ किताबों के बारे में समझते थे कि नापैद हो गई हैं, बाहर छप रही हैं, मखतूतात की शक्ल में भी मौजूद हैं। हमारे बुजुर्ग जिनको ये समझते रहे 100 बरस पहले तक कि दुनिया में इनका वजूद नहीं है, किताबें ज़ाय हो गई, वहाँ मौजूद। उनके मुतून छप रहे हैं, उनके टेक्स्ट छप रहे हैं, उनके ट्रांसलेशंस हो रहे हैं, हमें कुछ खबर नहीं, हमें कुछ खबर नहीं। आप देखिए, आप जितना वेल रेड होंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितनी आपकी शख्सियत में हुस्न आएगा, आपको बोलना आएगा, सलीका आएगा, आप अपने फ़न की वकालत कर सकेंगे, पेश कर सकेंगे अच्छे अंदाज में। चुप बैठे, यूँ हो रहे हैं, यूँ हो रहे हैं, इसलिए कुछ पता ही नहीं। तो मैं अपने अजीज़ तलबा से ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि आपको इस वक्त मौका मिला है, 5 साल बड़े कीमती हो रहे हैं, इसको ज़ाय मत कीजिए। और निसाब के अलावा पढ़िए, ख़ास तौर पर लिटरेचर पढ़िए। देखिए, लिटरेचर का जिस शख्स ने तर्जुमा अदबियात से किया है, मैं बड़ा साहब उसकी दाद देता हूँ। मालूम कौन था कि उसने लिटरेचर को उर्दू में अदबियात कहा। तो लिटरेचर के पढ़ने से अदब पैदा होता है, तमीज़ पैदा होती है। और हमारे यूनानी के बहुत से लोग जो बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, उनकी नॉलेज है, लिख नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि वो नावल्स नहीं पढ़ते, अफसाने नहीं पढ़ते, लिटरेचर नहीं पढ़ते, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी हो। लिटरेचर से एक क्वालिटी पैदा होती है, लिखने का सलीका आता है,
تو آپ اپنے ایکسٹرا ٹائم میں اپنے نصابی کتابوں کے علاوہ، کورس کی کتابوں کے علاوہ لٹریچر پڑھیے، ادب پڑھیے. بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کسی نے لٹریچر کا، ادب. تو لٹریچر پڑھنے سے ادب آتا ہے، بولنا آتا ہے، کہنا آتا ہے. میں داد دیتا رہتا ہوں عاطف صاحب کی، جو عمدہ الزامت کے فرائض انجام دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ اپنے سبجیکٹ کے علاوہ انہوں نے یہ سب چیزیں پڑھی. یہ ہمارے ریحان اختر قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ دینیات کے استاد ہیں، مگر ادب پڑھتے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے بچوں سے خاص طور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے مطالعے کو اپنا شعار بنائیے. جتنا آپ مطالعہ کریں گے، ہم اتنے بوڑھے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے، لیکن یقین کریے میں کسی تکلف سے نہیں کہہ رہا، ہر روز یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے علم میں آج یہ اضافہ ہوا، ہمیں کل تک اس کا پتہ نہیں تھا. اس کا علم اتنا وسیع ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، یونانی طب کا تو دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. اتنی کتابیں ہیں، اتنا لٹریچر ہے کہ آپ کو رتی کسی بھی علم و فن میں نہیں ہے. چائنیز میڈیسن میں نہیں ہے، اور اس میں نہیں ہے. کہاں سے ہو جائے گا؟ ایک ملک کتنا اسکالر پیدا کر دے گا، اور آپ کا دائرہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے. ان سارے ملکوں کی جو صحت مند روایتیں تھیں وہ یونانی طب میں قبول کی گئی. اس وہاں کے وکلاء، وہاں کے دانشور، وہاں کے دیکھیے کوئی ایک علم ایک ساتھ ترقی نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب ترقی جب شروع ہوتی ہے تو سارے علوم میں ایک ساتھ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ فزکس میں ترقی ہو جائے اور کیمسٹری میں ترقی ہو جائے اور دوسرے سبجیکٹس میں نہ ہو، سب ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو یونانی طب اپنے زمانے میں دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کر رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی. کہاں آ کے اسٹاپ لگ گیا. اسٹاپ اس لیے لگ گیا کہ ہم پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے. اتنا لٹریچر ہے آپ کے یہاں، اس پر آپ فخر کر سکیں. آپ کو فخر کرنے بھی نہیں آئے گا. جب آپ کے سامنے وہ ہوگا نہیں تو آپ کس پہ فخر کریں گے؟ آپ کو فخر کرنا جبھی آئے گا جب آپ کے سامنے وہ تب آپ مقابلہ کر سکیں گے دوسری طبوں سے، کہ دوسری طبوں کے مقابلے میں کتنا ذخیرہ ہے آپ کے پاس، کتنا سرمایہ ہے آپ کے پاس. آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ابن سینا کی کتاب پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ابن سینا کے قانون کی صرف ایک کتاب، اور قانون کے شارحین جو کمنٹیٹرز ہیں ان کے نام لیے ہیں. شاید دنیا کی کوئی کتاب ہو جس کے اوپر 250 سے زیادہ اسکالرز جٹے رہے ہوں جنہوں نے کام کیا ہو. ان 250 میں 75 ہندوستانی ہیں، 75 ہندوستان کے اسکالرز ہیں. میرے خیال سے مذہبی کتابوں کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے اوپر اتنے لوگوں نے کام کیا ہو، ریسرچ کی ہو، ورک کیا ہو جتنا قانون پر ہوا ابن سینا. 250 سے زیادہ مختلف زبانوں میں، جس میں 75 ہمارے ہندوستان کے اسکالرز ہیں. بڑا کنٹریبیوشن ہے انڈیا کا. میرے خیال سے بات لمبی ہو رہی ہے، میں تو دیر تک بولتا رہتا ہوں، تو معاف کیجیے گا. بہرحال مجھ کو نوڈویس جو یہاں انجمن قائم کی ہے ان لوگوں نے، میں اس کی تحسین و تبریک کرتا ہوں. اور یہ بڑا ایک کام ہے جو ان لوگوں نے لکھنؤ میں انجام دیا ہے، ہمارے یونانی ڈاکٹرز نے، یونانی فزیشینس نے، اور حسان صاحب ان کے سرپرست ہیں.